الصبح بدا من طلعته. بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہیں، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا، بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویک کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔
फरमाते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाएगा, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा। यहाँ दूसरा कोई लेट ही नहीं सका, ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। अल्लाह जाने कहां बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे। पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ी हैं। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहां तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे, वो ऐलान कर, लोग पता नहीं कहां बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कहां बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया। और पहले भी कई दफा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया। और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राहब ने पूछा था, ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करे, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था, पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल है, और मेरा अहवाल और तरह का है। वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती हैं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं। कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना कोई नाजायज है? और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई, और कोई शय जायज नहीं। ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक हिदायत की तौफीक अता फरमाए। सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूं, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत। मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाएं। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो,
میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے یا ایھا غسل کے الذین کپڑے بھی آمنوا دھوئے اتقوا ہیں، اللہ، انہوں اے نے ایمان رسول والو اللہ کے لیے اللہ سے اپنے ڈرو، ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے وقولوا دیکھا قولا کہ نبی پاک صلی سدیدا، اللہ علیہ وسلم اور کو بات دولتوں سیدھی سے، کیا کرو، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار بات نہیں، سچی کیا جتنی کرو، دولت تھی بات شام صاف والا کے ستھری قدموں کیا میں کرو، رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں یا تیری اللہ ہوں اس کا تو میری فائدہ ہر شے ہی آپ تیری کی ہے۔ بارگاہ کرم سے چند کیا دنوں ملے میں گا؟ حضور نے فرمایا ساری یصلح چیزیں لکم دے دی اللہ کے اعمالکم، رستے میں، ہر چیز میں نبی تمہارے پاک لیے نے دے تمہارے دی۔ اعمال سوار حضرت دوں خدیجہ گا، الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا تمہاری رہ گیا، اصلاح ہو جائے، کئی تم جگہ سنور سے جاؤ، پابند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ تمہارے ڈور لیے سجن تمہارے دے اعمال اور جنج سوار رکھے دیے اونج جائیں گے، رہنا یہ فائدہ واجب دنیا نہیں کا کہ ہے۔ وچ شریعت مندہ قسم نو سچ کہنا، بولنے والے بس کو ٹھیک ہے، صحیح جس بات حال کرنے میں والے محبوب کے راضی ہیں، اللہ اعمال کہا سوار ہر دے گا، چیز یہ اس کا قدموں میں دنیا رکھ کا دی، فائدہ ہے، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ اور حضور کے ہر فرمایا رشتے کا وَيَغْفِرْ خیال لَكُمْ کیا، ذُنُوبَكُمْ، اللہ نبی تمہارے پاک کی ہر گناہوں کو خواہش معاف کا، فرما دے گا، عورتیں بالخصوص، اللہ میری بات تمہارے پہ گناہوں توجہ کو کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، معاف کر دے گا، آگ وَمَن يُطِعِ لگی ہوئی ہے اللَّهَ گھروں میں، وَرَسُولَهُ فَقَدْ فساد ہے، فَازَ لڑائی فَوْزًا ہے، عَظِيمًا، جھگڑا ہے، اور جو دنگا اللہ اور ہے، اس کے یہ رسول تیرا کی رشتہ فرما دار وہ میرا برداری کرے رشتہ تو دار، تحقیق جب یہ تیرے آتے ہیں بہت تو بڑی روٹیاں جلدی کامیابی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو سچ بیماریاں بولنا، بڑی ہوتی ہیں، سیدھی بات تیرے میرے کرنا، کا جھگڑا، آؤ اپنے میرے مصطفیٰ الفاظ کریم اور سید اپنی عالم کا گفتگو بھی کو حال دیکھو، ہمیشہ صاف حضرت ستھرا رکھنا، حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور شادی کو میرے کچھ نبی دن پاک گزرے علیہ تو السلام حلیمہ کی سعدیہ تربیت ملنے بھی ہے۔ آئی، حضرت حلیمہ اسلام سعدیہ سگی اماں نہیں، سچا رضائی دین ہے، اماں ہے، یہاں تو سگی قرآن اماں سچی برداشت نہیں کتاب ہے، ہوتی، ہم سگی سچے اماں، نبی کے ماننے اور والے وہ بہو سوچتی صلی نہیں بات اللہ کرتے ہوئے، علیہ وسلم، سوچتی ہمارے نہیں، محبوب نے ہمیں وہ سچ کا سوچتی حکم نہیں کہ دیا، کس کے بارے میں بات کر فرمایا رہی ہے، سچ اسے پتہ بولو ہی گے نا نہیں، یصلح لکم اعمالکم، تو تو یہ اللہ تو پلا فرماتے ہیں میں پلایا یہ تمہارے ملا ہے اعمال نا، کو کبھی اس سنوار کی دوں اماں گا۔ سے پوچھ اس نے کتنی سچائیاں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس سے انسان کو پوچھ مضبوط کس کرتی ہیں، دقت میں، کس جھوٹ آزمائش میں اس بچے کو پروان انسان چڑھایا کو ہے، کمزور کر تو آج دیتا مالک بنی ہے تو تو اعصابی روحانی طور بدل پر گئی ہے، بھی، اور بچہ بھی اخلاقی طور بیوی پر کے بھی، ساتھ مل کر کے سماجی اماں طور کی پر غیبت بھی، کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں انسان کے رشتے کہ بھی بات ٹوٹتے کس ہیں کی ہو جھوٹ رہی ہے، اسے بولنے سے۔ خیال ہی نہیں آتا۔ سچائی حضرت حلیمہ انسان سعدیہ کی ذاتی رضائی ماں ضرورت ہے، بھی ہے، معاشی جب ضرورت تشریف بھی ہے لائی اور تو اجتماعی مصطفیٰ کریم نے ضرورت بھی فرمایا ہے۔ ختیجہ یہ میری اماں ہے۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی جناب گنجائش حلیمہ ہے، سعدیہ کہتی ہیں اس میں پہلو گھر کو میں آپ نے رہی، میری توجہ سے خدمت سننا کی، ہے۔ مجھے کھانا پکا یہ کے دیا، حکم دیا بستر گیا ہے کہ بچھا کے سچ دیا، بولو تو کپڑے ذرا دے کے حکمت دیے، کے ساتھ بولو۔ اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی دنیا آپ میں میرے سب سے مصطفیٰ سچا کی اماں پیغام ہیں، دین کی پہلی دفعہ دعوت آئی دینا ہیں، ہے۔ تھوڑا سا تحفہ اس تو کے دے لیے دوں، حکم دیا میں نے کہا ادعو جیسے الی مرضی سبیل حضرت ربک حلیمہ کہنے لگی، بالحکمہ، تو جناب حلیمہ سعدیہ کو دین کی 40 دعوت دو تو بکریاں اور دانائی ایک کے ساتھ اونٹ دو، تحفے میں عطا فرمایا، حکمت کے ساتھ۔ اور یہ جو بی بی آ یہ کے کہا مامی گیا بنی ہے ہے کہ نا، سچ بولو تو جس ذرا درخت کی حکمت کے چھاؤں میں ساتھ تو بولو، بیٹھی ہوئی ہے دانائی نا، کے اگر ساتھ تو بولو۔ سمجھے تو اصل احسان میری اس بات ماں کی کا سمجھ ہے آ جس رہی ہے نے آپ یہ حضرات؟ پروان چڑھا اس کے پہلو تجھے کو دیا پہلے ہے، پیش نظر اصل رکھیں کہ نیکی اس سچ، اماں کی ہے لوگ جس کہتے ہیں نے جی تیرے میری جی سر پہ طبیعت یہ ہے جی سچی سرتاج بات رکھا ہے، کرنے کی، اور کون تو سی اس بات ماں کو ہی سچی جس بھول میں گئی جھگڑا ہے، ذرا جلدی اور ہو جائے؟ شکوہ بہو سے تو نہیں، یہ شکوہ کوئی اس سچ بیٹے نہیں سے ہے۔ ہے، بیٹے سچ سے ہے، حکمت کے تو ساتھ آپ علیحدہ بھی بیان ہونے کریں لگا گے، تھا تو اماں سچ سے پہ علیحدہ آپ ہو کھڑے گیا ہوں گے، ہے، اس نے آپ سوچا ہی نہیں سچائی کی جب کہ بات ماں کریں کے گے تو ہاتھ اٹھ دانائی جائیں کے تو ساتھ عرش کا کریں گے۔ مالک کہتا ہے فرشتوں دنیا سے کا سب سے کہ بڑا پیچھے ہٹ سچ ہے جاؤ، لا الہ ماں اور باپ اولاد الا کے لیے اللہ۔ جو مانگے تو گے میں میرے نبی فوراً پاک عطا صلی اللہ کروں علیہ گا، وسلم نے تجھے اس پتہ ہی سچ نہیں۔ کو اور ادھر رسول پاک صرف کا کھڑے کیا ہو حال کے ہے، تقریروں کہتے وہ میں تیرے کہہ کے رشتہ اور دار ہے، کافروں کو تیرے بہن لتاڑ بھائی کے اور ہیں، تو بلا جا بلا میں کہہ کے تجھے بیان دروازے نہیں پہ چھوڑ فرمایا، آؤں گا، بلکہ اس تو طرح کی مل ان سے حکمت میں نہیں اپنائی ہے ملتا، کہ نبی پاک میں نے یہ صاحب سچ ہوتا ہوں، لوگوں کی روحوں میرا ان تک سے اتار کیا لینا دیا ہے۔ دینا۔ تو سچ آپ حضرت بولیں گے خدیجہ پر کے کس بھائی طرح نہیں بولیں تھے، گے؟ حکمت کے نبی ساتھ، پاک صلی دانائی اللہ کے علیہ ساتھ۔ وسلم کے سسر لیکن حجاج جہاں نہیں تھے، دو بیٹے تھے ڈٹنے حضرت کی بات خدیجہ آئے کے، گی اور وہ کہ اب دونوں بیٹے حکمت کا لوگ پچھلے خاندان ناجائز سے فائدہ تھے، اٹھائیں گے، ذرا عقل وہاں کی اللہ حکم کسوٹی دیتا پر ہے کہ ان تولیے گا الذین قالوا کہ ربنا اللہ کسی ثم بیوی کے استقاموا۔ بیٹے ہوں اور پچھلے تو خامد ڈٹنے سے کی ہوں، بات ہے تو پھر تو اس اللہ کا آدمی نام کا لے کے رویہ ڈٹ کس جائے۔ طرح کا ہوتا ہے، لیکن لیکن میرے عام رسول جب پاک کا آپ رویہ سچ اس طرح آگے کا
بیان کریں گے میں تو اس آپ کو بڑی سیرت کی حکمت کے کتابوں ساتھ سے دانائی کے ساتھ امام حلبی نے کچھ جگہوں پہ قسطلانی نے خلاف صاحب واقعہ فتح بات الباری نے کرنے کی لکھا اجازت ہے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات فرمایا سید کہ عالم صلی اللہ وہ علیہ جوڑنے وسلم کے سوئے لیے ہوتے تھے تو تو ایسی اور بات جاگو کر اور لے سنو تجھے اس کی اجازت ہے اللہ کرے حضرت جوڑنے کے لیے خدیجہ کا تجھے میرے خلاف نبی سے واقعہ رشتہ اور بات میرے کرنے نبی کی کا حضرت مطلب خدیجہ اس کا کی رشتہ دلیل یہ ہماری ہے کہ سمجھ دو میں آ بھائی گیا آپس میں ناراض ہیں تو تو کسی سمجھ کی لو ذمہ ہمارے صلح گھر کرانا جنت بن لگا تو جائے بڑے گی، کے پاس گیا تو بڑے نے روشنی کہا پھیل کہ جائے گی، سمجھو چھوڑ تجھے پتہ ہی سیکھو۔ نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے حضرت جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ عائشہ صدیقہ کوتاہیاں بیان فرماتی ہیں کرتا نبی ہے پاک اب اس کو سو یہ جاتے کہا تھے گیا نا کہ دوپہر یا کہ کو یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا کہتی تھا تھی کہ بڑا مولا علی سے ظالم ہے لے کر چھوٹا ابو بھائی بکر صدیق بلکہ تک وہ کہے یار ساری کسی کی باتیں اپنی طاقت نہیں جگہ پہ ہوتی رہی تھی حضور کو پر آ وہ کے کہہ رہا تھا بیدار آخر کرے، میرا بھائی ہے سوء ادب سمجھا میرا جاتا بھائی کے تھا۔ بغیر گزارا اور تو میں نہیں ایک نا جملہ آگے بڑھا تو کے وہ کہوں گا، خلاف میں کہوں واقعہ گا بات اماں کرے جی چھوٹے کے پاس آپ آیا مولا علی سے اور لے آ کر کے ابو کہا کہ بکر بڑے صدیق سے تک میں ہو کے فرماتی آیا ہے تو نا، اس نے کہا تمہیں ہمارا پتہ تو ہی نہیں عقیدہ بڑا یہ ہے تو کہ بڑی دیر مصطفیٰ سے سو کھا جائے رہا تو ہے جبریل بھی نہیں کھا جگاتا۔ ہی سارا بڑا گیا
وہ بھی تب نہیں یہ آ بات سکتے، چھوٹے وہ بھی کو آپ ہاتھ پہ باندھے بتانے کی کھڑے ہیں کہ ضرورت مولا ہے کیسے جگہ تو ایسی بات کر حضرت جو جبریل بظاہر بھی خلاف نہیں جگا واقعہ سکتے، ہو لیکن لوگوں کو حضرت جوڑ دے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جوڑنے کے میں لیے تھی خلاف مدینے واقعہ میں، بات کرنے کی اجازت تھی، اب اس لیے لوگ حضرت توڑنے کے لیے خدیجہ خلاف وصال واقعہ بات کرتے ہیں۔ میں مدینے میں چاہیے حضور تھا کے کہ گھر میں جوڑتے تھی، کہتے نبی تیرا پاک بھائی میرے ہے، میں تو گھر میں بات نہیں موجود کرنا تھے چاہتا پر ہے اور پورا سید ظالم، عالم سوئے ہوئے تھے۔ تو کیا کریں بھائی حضرت تیرا بھائی خدیجہ ہے، اب کے رشتے پچھلے بدلتے خاوند نہیں، کے تو میں نے بیٹے کہا جناب جناب نے بڑا حالا اچھا آ گئے کردار ادا کیا ہے، اور آ وہ گئی ہے مسجد سمجھ میں آ کے آپ کیا بولے، کہنا چاہ مسجد رہے میں ہیں، تو لوگ توجہ توڑنے کرنا، کے لیے مسجد کردار میں ادا بولے، کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں اجازت انہوں نے دی، مسجد میں آ کے دوسرا پوچھا میرے کہ نبی نبی کریم پاک کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ مسجد وسلم میں نے فرمایا جنگ کے موقع جناب پر عائشہ صدیقہ اگر تمہیں فرماتی خلاف ہیں حضور واقعہ بات سوتے ہوئے کرنی بیدار پڑے ہو گئے، تو اس کی تمہیں حضور طامت جنگی سمیٹی، حکمت عملی فوراً کے سر لیے کے اوپر اجازت ہے۔ کپڑا رکھا، تیسرا فرمایا میں نے کہ کہا اپنی حضور بیوی کہاں کو جا رہے مطمئن ہیں؟ کرنے کے لیے فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو اگر حضور کسی نے شخص 3 کو دفعہ خلاف فرمایا، واقعہ بات فرمایا کرنی میرا پڑے حالہ تو آ اس کی گیا اسے ہے، میرا حالہ کس آ بات کی گیا اجازت ہے، ہے؟ میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ چلے گیا مسکرائے نہ میرے آپ، رسول ویسے ہی پاک بتا دیں صلی اللہ علیہ تو وہ ذرا وسلم نے سنجیدہ بی اس بی کے مسئلے رشتوں کا اس میں جو ہنسنے کی کیا تقدس بیان ضرورت ہے؟ کیا، اس یہ کو کوئی ہنسنے سمجھیے، والی بات تھوڑی ہے، فرمایا حالہ اس آیا میں ہے، آپ ویسے ہی بتا بیدار دیں، ہو کے خود لیکن تشریف لے بیوی سے گئے۔ خلاف یہ واقعہ تو حالہ بات تھی کریں نا، آپ، کبھی اس بڑے کو بیٹے منانے کے حضرت لیے کوئی خدیجہ ایسی کی سب بات سے بڑی کر کا دیں، نام ہند تھا، لیکن اگر جھوٹ اور کا حضرت پلندہ اس کے ہند سے سامنے کوئی بھی بندہ کھول دیں گے نا، تعارف پوچھتا نا، اس کا نبی بھی پاک اعتماد کا ضائع جو ہو جائے حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، اور سیرت میاں کی بیوی کا کتابوں رشتہ میں، ہی اعتماد حضور پہ کا قائم مکھڑا ہوتا کیسا تھا، ہے۔ جب وہ سمجھ جائے گی مکھ نا کہ چند میرے ساتھ بدر بولتا ہی جھوٹ ہے، شاہجہانی، سچ بولتا ہی متھے نہیں، چمک دی تو پھر لاج، یہاں بھی معاملہ نورانی ہے، صحیح کالی نہیں زلف رہے تیاگ گا۔ تو یہ 2 مستانی 3 ہے، مواقع، ایک مخمور چوتھی بات ہے عقی اس پر بھی تھوڑی معتبری، توجہ کر لیں یہ جو تاکہ حضور کا مضمون کو حلیہ آگے ملتا سمجھنے ہے میں نا، آسانی ہو جائے۔ یہ ایک حضرت ہے ہند ذو کا معنی بیان لفظ کیا ہوا ہے۔ استعمال کرنا وہ حکمت کے بیان کیا تحت، کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں حکمت کیسی کے تھی، تحت حضور کے جلوے ایک کیسے، آدمی کے وہ سامنے بیان کھانا حضرت آیا ہے تو خدیجہ وہ کے کھانا بیٹے اس کے لیے مضر کوئی ان سے صحت ہے۔ پوچھتا کہ بڑے راضی بعض رہتے لوگ ہو، بعض چیزیں کھا کے ان کی ہند طبیعت بڑے بگڑ راضی جاتی، رہتے ہو تو حضرت ہند کیسے راضی اب کیسے سامنے نہ والا رہوں، کہتا ہے جناب راضی کھانا تو کیسے کہ نہ رہوں، الحمدللہ جی میرے الحمدللہ، بھائی بے کا شک نام بھوک علی لگی ہوئی ہے، المرتضیٰ ہے، لیکن بہن اب کا وہ نام کھانا اگر فاطمۃ کھائے گا الزہرا ہے، تو اس کے لیے ماں کا تکلیف نام ہے تو اس کو خدیجۃ یہ الکبریٰ اجازت ہے ہے، کہ وہ اور سامنے باپ والے کا کا دل نام بھی بچا محمد لے مصطفیٰ اور ہے، اپنی صحت بھی۔ میں راضی کیسے نہ رہوں۔ لیکن وہاں بھی حضرت ہم لوگ خدیجۃ نخرہ الکبریٰ دکھاتے کے ہیں، رشتوں کے ہم ساتھ لوگ رسول نخرہ اللہ کا دکھاتے ہیں، پیار، کہتے ہیں ان جی کے یہ رشتے، بلالر میں نہیں کھاتا، کنز المال میں حضرت عائشہ یہ جو صدیقہ کی حدیث ہے، بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں جناب کھاتا، عائشہ فرماتی تو ہیں آپ دوپہر صاحب کو کہیں حضور کہ آرام جناب میرا کرتے تو نخرہ کوئی آیا بڑا نہیں میرے لیے کرتا تھا، چھوٹا گوشت پکائے، ایک دن ایک بات بوڑھی آ ختم ہو گئی، گئی، اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ دروازے پہ کیا اس نے کرے؟ چھڑی پکڑی تو ہوئی، اس پہ کہتے آپ وہ اللہ اندر تعالیٰ آئی تو روزی نبی دیتا ہے پاک نا بڑی روز تیزی گھر کے میں، ساتھ اٹھے، تو گھر میں اللہ تعالیٰ حضور توفیق دے سید گا تو عالم جب نے ہمت قریب ہوگی بٹھایا، پکا کے کھا لیں گے، دیر تک حضور تو باتیں دوسرے کا کرتے دل رہے، بھی دیر بچ جائے تک، گا اور آپ کا جھوٹ دیر بھی، تک گفتگو اس ہوتی کی رہی۔ دلیل نبی کریم فرماتے ہیں حضور نے اسے صلی کوئی اللہ اضافی وقت دیا، تعالی عام علیہ صحابہ وآلہ اس وقت وسلم کو آتے حضرت نہیں کہ صدیق حضور اکبر کے مکے آرام سے کا مدینے وقت، لے کے جا رہے تھے تو اضافی رستے وقت میں ایک دیا شخص نبی ملا، پاک نے، اور وہ بڑا فرماتے جب وہ دشمن تھا جانے لگی اسلام تو کا، نبی پاک نے تحفے بھی اس نے عطا نبی پاک فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر دیکھا ایک جناب غلام صدیق سے اکبر حضرت کو دیکھا بلال سے یا لیکن وہ کسی حضور غلام کو سے نہیں فرمایا جانتا کہ تھا، ساتھ حضرت ابو جاؤ بکر صدیق کو اور گھر جانتا تھا۔ چھوڑ کر کے آؤ۔ اب نبی اس نے پاک صلی پوچھ اللہ لیا علیہ کہ وسلم ابو نے بکر یہ اعزاز آپ کے دیا، ساتھ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تو تک جناب ملاقات صدیق ہوئی، اکبر رضی تحفے اللہ دی، تعالیٰ عنہ انفرادی فرماتے ملاقات، میرے دل میں بعد میں خیال نبی آیا کہ پاک اگر صلی میں نے اللہ علیہ حضور کا وسلم نام لیٹ گئے، بتایا تو یہ شور میرے بھی دل کرے کے گا اندر خیال آیا اور کہ ہو سکتا حضور ہے جائیں تکلیف گے، بھی اور پہنچائے، جب رات کو تو میں واپس نے آئیں ایک گے تو پھر حکمت کا میں جملہ پوچھوں استعمال گی کہ کیا، حضور یہ ہادی بی بی کہا کون کرتے ہے؟ تھے رستہ دکھانے والے کو، حضور اب آرام تو کر رہے عرب کے لوگ کسی ہیں، کو کئی فرماتی ہے دفعہ میرا ساتھ خیال رکھتے تھے تھا کہ کہ ہمیں یہ رستہ سوال دکھاؤ، اس شام کو تک ہادی میرے بنا ذہن میں لیتے رہے تھے، گا کہ یہ کون کئی ہے، دفعہ بندے آپ نے کہتے بڑا کہ آؤ اعزاز چوک دیا، تک چھوڑ دروازے آتے تک ہیں آپ کو، چھوڑنے پھر گئے۔ آپ سیدھا یہ روڈ، اس حضرت کو ہادی عائشہ کہا جاتا صدیقہ تھا۔ فرماتی ہیں میں تو سوچ رہی حضرت تھی ابو آرام بکر کر رہے صدیق ہیں، کہتے ہیں کہ اور میں لوگ نے تو جیسے کہتے ہی تھے نا نگاہ چوک ڈالی تک تو چھوڑنے حضور تو والے کو گہری سوچ ہادی، میں گم ہے، تو میں اپنے نبی کو نبی اس پاک لیے ہادی سوچوں میں کہتا تھا گم کہ ہے، یہ جنت اور تک چھوڑ کے آنکھیں آئیں گے۔ کھلی ہوئی
اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. میں نے کہا محبوبہ کہتے یہ جب بی بی کہا نا کون یہ تھی؟ کون ہے اتنی دیر آپ نے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں, نبی پاک رو دیے, یہ میرے عادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں, اس طرح کے حادی ہیں. کہتے میں نے کہا حادی ہیں, تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے حادی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا حادی مجھے کہا ہے وہ والا حادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا زو معنی لفظ استعمال کرنا یہ جو عورت آئی شریعت تھی کے نا اندر جائز ہے, جو میرے لیکن پاس جھوٹ بیٹھی رہی ہے, یہ میری زوجہ جناب صریحاً خدیجہ کی جھوٹ. سہیلی ہے. اور ہمارے یہ زمانے حضرت کے اندر خدیجہ تو کی سہیلی ہے, جھوٹ جناب خدیجہ کی سہیلی. ایسا لوگ جھوٹ فرمایا بولتے ہیں یہ جو مکے گناہ میں بے خدیجہ سے لذت ملنے ہے, آیا کرتی تھی, کوئی مطلب ہی خدیجہ اسے نہیں. وقت دیتی تھی, پاس بٹھاتی اگر تھی, آپ کھانا ناراض نہ ہو کھلاتی تو تھی, بڑے دکھ بڑے سکھ سیانے سنتی لوگ تھی. جھوٹ بولتے اور ہیں. تھوڑی غریب اب ہے, تو لوگوں نے جب یہ گناہوں کے جاتی نام تھی تو بدل خدیجہ لیے. میں تحفے اکثر بھی کہتا ہوں دیتی کہ اب تھی. چگلی کا فرمایا نام لوگوں آج نے جب گپ یہ شپ آئی ہے رکھا تو ہے. خدیجہ کی یادیں آؤ تازہ تھوڑی ہو دیر گئی. گپ شپ کریں, دیر تک میں نے اس محلے سے کے بات چار کی پانچ ہے, معزز گفتگو لوگوں کی, کی پگڑیاں جاتے اچھالیں. دفعہ تحفہ یہ دیا گپ ہے, شپ ہے اس ہماری. لیے کہ حسن اور جھوٹ العہد کا من نام بدل کے ہم نے الایمان. بہانہ رکھ دیا ہے.
بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا. یہ بھی ایمان کا حصہ. بندہ کہتا ہے آیت کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا تو بھائی تو صاف کیا میں نے جھوٹ بولا ہے. اس کا نام بدل کے بہانہ کر. اور بلا وجہ کا جھوٹ, بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے, تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند, میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا. تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہا ہے؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے ابے نے دیکھا, میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا تھا. تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کریں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور بات سیدھی کیا کرو, بات سچی کیا کرو, بات صاف ستھری کیا کرو. کیا اللہ اس کا فائدہ تیری بارگاہ کرم سے کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم, میں تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دوں گا, تمہاری اصلاح ہو جائے, تم سنور جاؤ, رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا, تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دیے جائیں گے. یہ فائدہ دنیا کا ہے. سچ بولنے والے کو, صحیح بات کرنے والے کے اللہ اعمال سنوار دے گا, یہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے. اور آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی. سچ بولنا, سیدھی بات کرنا, اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا, یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے. اسلام سچا دین ہے, قرآن سچی کتاب ہے, ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم دیا, فرمایا سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم, تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں. سچائیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں, جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا, اعصابی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی, سماجی طور پر. نبی پاک نے فرمایا انسان کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے سے. سچائی انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے, معاشی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی. اسلام میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے, اس پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. تو میں یہاں بیٹھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو. عرض کروں رب کی بارگاہ میں, دنیا میں سب سے سچا پیغام دین کی دعوت دینا ہے. اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو, حکمت کے ساتھ. یہ کہا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو, دانائی کے ساتھ بولو. بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اس پہلو کو پہلے پیش نظر رکھیں کہ سچ. لوگ کہتے ہیں کہ میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی, کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے؟ یہ کوئی سچ نہیں ہے. سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے, سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے, آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ کریں گے. دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا, بلکہ کس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے. تو سچ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی, جب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے, وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا. لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. کچھ جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے, تجھے اس کی اجازت ہے. جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی, مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا, تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ
چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی. اور وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے، میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا. تو وہ خلاف واقعہ بات کرے. چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں. تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے، کھا ہی سارا بڑا گیا. تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے. تو ایسی بات کا جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت. اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم. کیا کریں بھائی، تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی، دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے بڑے گھر میں وقت گزارا. اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ اس میں سے نہیں تھی. چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دیں وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے. اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے. اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں. لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں. لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، لیکن حضرت اس کا بھی اعتماد ضائع ہو تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہے. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ دو تین مواقع. ایک چوتھی بات ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی. 3 سال اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ. بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں. ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صاحب کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے. بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے؟ اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے. تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو. تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے ہادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہیں. کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن جھوٹ نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، صریحاً جھوٹ نہیں کر سکتا. اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، عائشہ صدیقہ کوئی مطلب ہی نہیں.
لیکن حضرت اگر آپ عائشہ ناراض بیان نہ ہو کرتی تو ہیں، بڑے کہتی ہیں بڑے نبی سیانے پاک لوگ سب جھوٹ سے بولتے زیادہ ہیں۔ اب تو حضرت لوگوں نے خدیجہ کا گناہوں ذکر کے نام کرتے بدل تھے۔ لیے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب اکثر چگلی ذکر کا نام لوگوں نے گپ شپ خدیجہ رکھا ہے۔ یوں کرتی تھی، آؤ تھوڑی دیر خدیجہ گپ یہ شپ کام کریں، اس طرح کرتی محلے تھی، کے خدیجہ چار کا پانچ یہ رنگ معزز ہوتا تھا، لوگوں اس کی کا یہ پگڑیاں طریقہ اچھالیں، ہوتا تھا، اس کا یہ یہ گپ طرز شپ ہے حیات تھا، وہ ہماری۔ ایسے چلتی اور تھی، جھوٹ وہ کا ایسے نام بدل کے اکثر ہم نے حضور بہانہ بیان رکھ کرتے دیا ہیں۔ ہے۔ بیوی کہتی ہے حضرت میں نے عائشہ شوہر سے فرماتی ہیں بہانہ مجھے کر رشک دیا ہوتا، بندہ رشک کہتا آئے تھے کچھ لوگ بس ناز میں نے کرتی، بہانہ میں کر کیا دیا تو بھائی تو مقدر ہے صاف کیا خدیجہ، میں نے جھوٹ بولا ہے، کہتی ہے کہ اس کا نہ نام میں نے بدل کے کہا بہانہ ذرا کیوں؟ اور بات تو بلا کرو، وجہ کا جھوٹ، کہتی ہے نبی بلا پاک وجہ کا گوشت دوست لائے، بیٹھے مجھے کہا یارانہ ہے، عائشہ ذرا گوشت صاف جھوٹ کرو، بول رہے پکاؤ، ہیں۔ اور وہ ذرا 6 شوربہ کروڑ زیادہ آیا تو کرنا۔ 9 کروڑ نکل گیا تو وہ ابا کہتی ہے جی میں نے لائے وہ وہ گوشت جگہ لیا، خرید کے صاف تو میں نے کرنے کہا لگی، نہیں میں نے کہا ڈیفینس والی حضور نہیں مجھے پسند، شوربہ کیوں میں زیادہ تو وہ کرنا ہے؟ بیریا ٹاؤن والا مہمان مکان آنے خریدوں والے گا۔ تو یہ جھوٹ کس کچھ پہ لوگوں روب کو ڈال آنا رہے ہے تو نبی پاک ہیں؟ نے اور جس فرمایا کو نہیں، جھوٹ آنا تو سنایا کسی جا نے رہا نہیں، ہے مجھے پتا چلا وہ بھی مدینے آگے میں سے جھوٹ خدیجہ بول کی رہا کچھ ہے، وہ کہہ سہیلیاں رہا ہے آئی نہیں ہیں، تیرے تو ابے نے میرا دل دیکھا کرتا میرے ہے کچھ دادے نے بھی سالن 10 بطور کروڑ دیکھا تحفہ ان ہوا کو ہے۔ بھی بھیج دیں۔ تو ان کہانیوں کا حضرت مطلب کیا زیادہ ہے؟ پکانا کیوں خدیجہ لوگ کی ایسا سہیلیوں کرتے کو میں نے سالن ہیں بلا بھیجنا ہے، وجہ؟ تحفہ دینا اور ہے۔ پھر کچھ حضرت لوگوں کو عائشہ ہر وقت کہتی ہیں کہ بولنے کی جملہ اجازت ہے۔ ہلکا سا بے ضرر سا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بڑا ایھا دھیما الذین سا، آمنوا بچ اتقوا بچ کے، اللہ، بڑا اے بڑا ایمان والو بڑا اللہ سے اپنے آپ ڈرو، کو محتاط کر کے۔ میں نے کہا یا رسول وقولوا اللہ قولا سدیدا، صلی اللہ اور علیہ بات وسلم، آپ سیدھی خدیجہ کیا کا کرو، ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو بات عمر میں سچی 15 کیا سال کرو، بڑی تھی۔ بات صاف ستھری یا کیا رسول کرو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یا آپ کو اللہ اس جوان کا اور فائدہ خوبصورت بیویاں دی، تیری آپ بارگاہ خدیجہ کا کرم سے ذکر کیا کرتے ملے ہیں۔ گا؟ فرمایا یصلح لکم فرماتی ہے یہ اعمالکم، بات کہہ کے میں خاموش ہو میں گئی، تمہارے لیے میرا تمہارے خیال تھا اعمال جواب آئے سوار گا، دوں گا، دیر ہو گئی، حضور تمہاری جواب نہیں اصلاح دیتے۔ ہو جائے، کہتے ہیں میں تم نے یوں سنور نظر جاؤ اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور رسول پاک سوار نے دیے فرمایا جائیں گے، عائشہ یہ فائدہ دنیا آج کا ہے۔ بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ سچ کرنا۔ بولنے والے میں کو، نے کہا حضور صحیح کیا بات ہوا؟ کرنے والے کے فرماتے ہیں پہلے اللہ جلال اعمال تھا، سوار دے پھر گا، یہ اچانک اس وہ کا جلال دنیا کا آنسو میں فائدہ ہے، بدلا، اور آخرت میں اور کیا حضور ملے نے گا؟ رو کے فرمایا عائشہ فرمایا وَيَغْفِرْ تم لَكُمْ ساری بیویاں ذُنُوبَكُمْ، سکھوں کے وقت اللہ آئی ہو، تمہارے خدیجہ تو گناہوں کو میرے معاف دکھوں کی فرما ساتھ دے تھی، گا، وہ تو میری آزمائشوں اللہ اور تمہارے تکلیفوں کے گناہوں ساتھ تھی، کو اس نے تو معاف میرے کر ساتھ دے گا۔ وقت وَمَن يُطِعِ کٹھن اللَّهَ بتایا، وَرَسُولَهُ جب لوگ فَقَدْ مجھے فَازَ پتھر فَوْزًا مارتے، میرے عَظِیمًا، اور رستے جو میں اللہ اور کانٹے اس کے رسول بچھاتے، کی فرما میں برداری کرے پریشان تو ہو کے تحقیق لوٹتا، یہ بہت اس کے بڑی ایک ہاتھ میں کامیابی۔ دودھ کا پیالہ ہوتا، سچ ایک ہاتھ بولنا، میں کھجوریں سیدھی ہوتی، بات دودھ کرنا، پلا کے، کھجور کھلا کے، اپنے بستر بچھا الفاظ کے، اور روٹی اپنی دے کے گفتگو کہتی کو ہمیشہ محبوبہ صاف غم نہ ستھرا کرنا، رکھنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے یہ گا، اللہ کی رضا اللہ بھی بڑی ہے اور میرے شانیں نبی عطا پاک علیہ فرمائے، السلام کی میرے تربیت رسول بھی ہے۔ کریم سید عالم اسلام صلی اللہ سچا تعالی دین علیہ ہے، وآلہ وسلم، اور پھر قرآن سچی کتاب ہے، امام ابن ہم حجر نے سچے لکھا نبی ہے، کے ماننے والے ہیں آپ فرماتے ہیں بعض صلی لوگوں پہ اللہ حضور نے کبھی علیہ جلال بھی وسلم۔ فرمایا، ہمارے محبوب نے ہمیں کبھی سچ کبھی کا حکم جلال بھی دیا، فرمایا، اور فرمایا حضور کا سچ جلال بولو بھی گے نا بڑی یصلح رحمت لکم والا ہے۔ نبی پاک نے اعمالکم، تو اللہ فرمایا فرماتے ہیں میں اللہ تمہارے اگر میں اعمال اپنے کو کسی امتی سوار کو دوں۔ جھڑک دوں تو اسے اتنا سچائیاں ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا انسان ثواب کو عطا مضبوط کرتا کرتی ہے۔ ہے، حضور کا تو جلال جھوٹ بھی کرم والا ہے، کرم انسان والا کو جلال ہے کمزور رسول کر پاک دیتا کا۔ ہے، اکثر اعصابی بعض طور لوگوں پر پر بھی، حضور ناراض بھی ہوتے، اخلاقی لیکن طور امام پر ابن بھی، حجر فتح الباری سماجی میں طور پر فرماتے بھی، ہیں کہ انسان صحابہ کے اور رشتے اہل بھی بیت ٹوٹتے میں ہیں سے جھوٹ بولنے سے۔ حضرت سچائی خدیجہ انسان الکبریٰ کی کی وہ ذاتی ہستی ضرورت بھی ہے، جس معاشی پر ضرورت کبھی بھی نبی ہے اور پاک ناراض اجتماعی نہیں ہوئے، ضرورت بھی ہے۔ کبھی ناراض نہیں اسلام میں ہوئے، کچھ یہ سب چیزوں سے بڑی فضیلت کی ہے حضرت گنجائش خدیجہ، ہے، کبھی اس ناراض نہیں پہلو کو ہوئے آپ نے نبی، توجہ سے کسی سننا ہے۔ موقع پر بھی یہ حضرت حکم خدیجہ دیا گیا ہے کہ الکبریٰ سچ بولو رضی تو اللہ ذرا تعالیٰ حکمت عنہ کے سے ساتھ ناراض نہیں بولو۔ ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں دنیا میں سب لفظ سے کچھ اس سچا طرح پیغام کے ہیں۔ دین کی دعوت میں دینا نے ہے، شروع میں کہا کہ حضرت اس خدیجہ کے کی لیے حکم 20 دیا کنیزائیں ادعو تھیں، الی سبیل نوکرانیاں ربک تھیں، بالحکمہ، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل دین پیل کی تھی، دعوت دو تو دانائی کوئی کے کام ساتھ دو، کبھی نہیں کیا تھا۔ حکمت کے ساتھ حضرت دو۔ خدیجہ الکبریٰ نے یہ ایک دن کہا کھانا گیا ہے پکایا کہ سچ بولو تو اور کھانا ذرا پکا کے حکمت کے اپنے ساتھ ہاتھوں سے بولو، جب نکلی دانائی نا کے ساتھ بولو۔ اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، میری تو بات کی بخاری سمجھ میں آ رہی ہے موجود آپ ہے، حضرات؟ اس جب پہلو کو حضرت پہلے خدیجہ پیش نظر آئیں، رکھیں کہ سچ، نبی پاک نے فرمایا لوگ
کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی. کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے؟ ختیجہ برتن یہ میں کوئی کھانا سچ لے کے نہیں آ ہے. رہی ہے. سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے, سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے, آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ کریں گے. دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا, بلکہ اس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے. تو سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے, وہاں اللہ حکم دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا. لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. اصل بات یہ کچھ جگہوں پہ
خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے تجھے اس کی اجازت ہے. جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کی. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا. اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی, بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی, پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے, میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا. تو وہ خلاف واقعہ بات کرے. چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا. اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑا تو بڑی دیر سے کھا ہی سارا بڑا گیا. اب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے. جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت. اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات اس کی ڈیوٹی ہے. چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے, میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم. اپنے گھر کے اندر کیا کرے بھائی, تیرا بھائی ہے, اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, آ گئی ہے سمجھ, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی, دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے. رسول اللہ کا چلے مسکرائیں نا آپ, ویسے ہی بتا دیں. ہو ذرا سنجیدہ اس مسئلے, اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے. اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں. لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ, کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں, لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے اس اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے. اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے. جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے, سچ بولتا ہی نہیں, تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ دو تین مواقع. ایک چوتھی بات ہے, اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا, تو کہ الحمدللہ جی الحمدللہ, بے شک بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں, ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ بلالر میں نہیں کھاتا, یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صاحب کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا, میرے لیے چھوٹا گوشت ہے, بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے, اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا, روز گھر دے, تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے. تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم حضرت خدیجہ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق کے پر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا, وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جناب صدیق اکبر کو دیکھا, لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ گرفتار تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے تھے, تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ, اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو, پھر آپ سیدھا یہ روڈ, اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی, تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے گا اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے, یہ میرے عادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلے تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں, اس طرح کے ہادی ہیں.
کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا زو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے. ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، طرز زندگی اس کوئی طرح کا مطلب ہی نہیں نہیں. بناتے جس طرح کا ان کا ہونا اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ پیدا بولتے کریں گے. اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں. محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، یہ گپ شپ ہے ہماری. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا. بندہ کہتا ہے تو کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا. تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے. اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں رہا؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے. تو میں نے کہا نہیں ڈیفنس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا. تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہے ہیں؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا تھا. تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے.